پوچھنے والی خاتون ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آقا 3 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا، میری شادی اور رخصتی مکمل سب کچھ ہوا تھا، لیکن 1 مہینے کے بعد ہمارے درمیان علیحدگی ہو گئی اور ہمارے دونوں گھرانوں میں اختلافات کی بنا پر یہ علیحدگی ہوئی تھی، جبکہ نہ میں چاہتی تھی کہ طلاق ہو اور نہ ہی میرے شوہر یہ چاہتے تھے کہ طلاق ہو جائے، لیکن ہم دونوں کے والد کی جانب سے بہت زیادہ زور تھا، تو لڑکے کی رضامندی کے بغیر لڑکے کے والد نے کیس جو ہے وہ درج کیا طلاق کے لیے، اور میری رضامندی کے بغیر میرے والد نے اسے قبول کر لیا، اور اس طرح سے ہم دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ نہ میری رضامندی تھی اور نہ ہی میرے شوہر کی رضامندی تھی۔ بعد میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ دونوں کے صیغے پڑھا دیے گئے اور آپ کو جاری کر دیے گئے۔ لڑکا اپنے کام کے سلسلے میں دوبارہ سے دبئی چلا گیا اور اسے پھر اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا، لیکن اب 3 سال گزر چکے ہیں اور اب ہم دونوں دوبارہ آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ نہ ہم نے صیغوں کو سنا، نہ لڑکے نے، نہ میں نے، اور نہ ہی ہم طلاق کے لیے رضامند تھے، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم خود سے یہ فیصلہ کریں اور دوبارہ سے آپس میں رجوع کریں اور ایک زندگی دوبارہ سے ہم آپس میں مل جل کر جئیں۔ تو اس کے حوالے سے فقہی مسئلہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا دوبارہ رجوع کرنا کس طریقے سے جائز ہوگا، وہ طلاق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور کیا کیا جائے، وضاحت فرمائیے گا۔ اور دیکھیں جی صاحب، میں تو ایک جنرل بات کر سکتا ہوں، ایک کلیہ بیان کر سکتا ہوں کہ فقہ جعفری میں طلاق کا دینے کا کیا طریقہ ہے۔ فقہ جعفری میں طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ اگر خود سے غیر طلاق جاری کر سکتا ہے تو وہ 2 عادلوں کو بٹھا کے صیغہ طلاق جاری کرے، یا شوہر کسی عالم الدین کو وکیل بناتا ہے، وہ وکیل جو عالم الدین ہوگا وہ 2 عادل گواہوں کو بٹھا کے ایسے دنوں میں جب یہ خاتون پاک ہو اور ان پاکی کے دنوں میں ان کے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ جنسی تعلقات بھی قائم نہ ہوئے ہوں تو وہ طلاق شمار ہوتی ہے۔ اب عملی طور پر کیا ہوا ہے جو ہے نا وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ صحیح طلاق ہوئی ہے اور جو جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے اور اب 3 سال گزر چکے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اجنبی ہے، وہ بھی اجنبی ہے، اور دونوں کی رضامندی سے نیا نکاح ہوگا، اور یہ اس کو رجوع بھی نہیں کہیں گے ہم۔ اور اگر اس طریقے سے طلاق نہیں ہوئی ہے، شوہر نے کسی کو وکیل نہیں بنایا، اس کو بھی پتہ نہیں ہے، بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور جی کسی نے ایسی صیغہ طلاق جاری کر دیا ہے، تو وہ طلاق صحیح نہیں ہے۔ یہ اب بھی جو ہے نا میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ رجوع کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر ایک آدمی اپنی بیوی کو صحیح طلاق دے اور عدت کے دوران ابھی یعنی طلاق دیے جو ہے نا وہ 3 دفعہ جو ہے نا وہ طلاق کے صیغے جاری کرنے کے بعد وہ پاک نہیں ہوئی، تو اس دوران رجوع کہلاتا ہے۔ وہ بیوی کو گھر لے آئے، بس وہ نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور میاں بیوی کی طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، اس کو رجوع کہا جاتا ہے۔ صحیح طلاق جاری ہو اور عدت کی مدت گزرنے سے پہلے دوبارہ یا زبانی کہے میں نے رجوع کر لیا، یا کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو دوبارہ جو ہے نا وہ بلا لیا ہے، اس کو وہ طلاق رجعی ہے جسے کہتے ہیں، جس کے دوران رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثلا تیسری طلاق جو ہے بائن ہوتی ہے، یا مثلا خاتون جو ہے اس سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس کو طلاق دے دی ہے تو وہ بائن ہوا کرتی ہے، اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو، المطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے وہ بیوی شمار ہوتی ہے، نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے طلاق دی گئی تھی تو اب یہ بالکل اجنبی ہیں اور دونوں کی رضامندی سے ایک نیا نکاح ہوگا۔ اگر صحیح طریقے سے طلاق نہیں دی گئی تو پھر یہ ابھی بھی یہ میاں بیوی ہے اور میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔